وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا حامد حسن کے قریب پہنچ گیا اور گہری نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ حامد مرا نہیں تھا، اس میں زندگی کی رمق ابھی باقی تھی۔ اسے یقین تھا کہ حامد کو گھیرنے والے ایک سے زیادہ تھے۔ ان لوگوں نے حامد کے ساتھ بربریت کا مظاہرہ کیا تھا۔ حامد حسن کے پیٹ پر ایک بہت بڑا زخم تھا، جہاں جمے ہوئے خون پر مکھیاں بن بنا رہی تھیں۔ وہ لوگ واقعی انسان نہیں درندے تھے۔ حامد کی آنکھوں کے پپوٹے کاٹ دیے گئے تھے، اس کے دیدے ساکت تھے جیسے وہ آسمان کو گھود رہا ہو۔ اس کا چہرہ خون میں لتھڑا ہوا تھا اور منہ کھلا ہوا تھا۔ اس کے دو دانتوں میں سونے کی فلنگ بھی صاف نظر آ رہی تھی۔ حامد! شجاعت علی نے گھٹنوں کے بل جھک کر ہولے سے اسے پکارا۔ حامد حسن کے سینے میں بہت غیر محسوس سی حرکت ہو رہی تھی۔ شجاعت علی اس پر جھک گیا۔ حامد کے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ حامد! اس نے ایک بار پھر پکارا۔ حامد حسن کے ہونٹوں میں خفیف سی حرکت پیدا ہوئی۔ اس کے پھڑپھڑاتے ہوئے ہونٹوں سے بہت مدھم سی آواز نکلی۔ ہاں؟ شجاعت کو یہ آواز کسی کنویں کی گہرائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ حامد! یہ میں ہوں، شجاعت علی۔ تم بہت دیر سے آئے ہو۔ مجبوری تھی حامد، راستے میں ایک حادثہ ہو گیا تھا، شجاعت علی نے کہا۔ مجھے قتل کر دو شجاعت۔ حوصلہ رکھو حامد۔ شجاعت علی اسے تسلی دینے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ حامد کی آواز بہت مدھم تھی۔ شجاعت اس پر کچھ اور جھک گیا۔ وہ حامد کے ہونٹوں سے نکلنے والی آواز سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ ماحول سے بھی بے خبر نہیں تھا۔ ریت پر سرسراتی ہوئی ہوا اور آسمان پر منڈلاتے ہوئے گرد ماحول میں عجیب سی سنسنی پیدا کر رہے تھے۔ تم کل رات سے یہاں ہو حامد؟ وہ مزید آگے جھکتے ہوئے بولا۔ میں تو صرف آدھا گھنٹہ لیٹ ہوا ہوں۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ میں رات کو نہیں، صبح سویرے یہاں آیا تھا، حامد نے جواب دیا۔ سارا دن اس ویرانے میں بیٹھا رہا۔ تمہارے ساتھ بربریت کا یہ مظاہرہ کس نے کیا؟ شجاعت علی دوڑ کر حامد کی کار میں سے پانی کی بوتل اٹھا لایا۔ اس نے بوتل کھول کر پانی کے چند قطرے اس کے حلق میں ٹپکا دیے۔ حامد حسن کے رخسار نچے ہوئے تھے اور اس کے پیٹ اور پہلوؤں سے کھال غائب تھی، جیسے بڑی احتیاط سے کھال کے مطلوبہ سائز کے ٹکڑے کاٹ لیے گئے ہوں۔ اس کے پیروں کے دونوں انگوٹھے اور چند انگلیاں بھی جڑوں سے کاٹ دی گئی تھیں۔ حامد کی پشت کے نیچے بھی ریت پر خون جمع ہوا تھا۔ یقیناً پشت پر کوئی بہت بڑا زخم تھا اور جمے ہوئے خون کے ساتھ حامد کا جسم زمین سے چپکا ہوا تھا۔ یہ جو کچھ ہوا اس کا تو وہم و گمان بھی نہیں تھا، شجاعت علی نے کہا۔ تم تو یہاں صرف اس لیے آئے تھے کہ اسلحے کے اسمگلروں کی نگرانی کر کے تم ان کے سرغنہ نوری خالد کے خفیہ ٹھکانے پر پہنچ سکو، لیکن یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ میں نے انہیں دیکھ لیا تھا، حامد حسن نے جواب دیا۔ وہ ٹرک اسلحہ سے بھرا ہوا تھا، لیکن میں بھی ان کی نظروں میں آ گیا۔ ٹرک تو چلا گیا، لیکن اس سے اترنے والے 2-3 آدمی میرے تعاقب میں یہاں آ گئے۔ میں دھوکے سے ان کے ہاتھ آ گیا۔ وہ مجھ سے میرے دوسرے ساتھیوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ہم نے ان راستوں کی ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا، لیکن یہ ضرور کہا کہ جب شجاعت علی کو پتہ چلے گا تو وہ قیامت تک تم لوگوں کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اور شجاعت علی کے منہ سے بے اختیار نکلا، تم پر یہ تشدد کب کیا گیا تھا؟ صبح، حامد حسن نے جواب دیا۔ اور شجاعت علی پھر چونک گیا۔ مجھے فون پر پیغام کیسے دیا تھا؟ میں نے کوئی پیغام نہیں دیا تھا، حامد حسن نے کہا۔ شجاعت علی کی آنکھوں میں الجھن سی تیر گئی۔ اسے حامد کا پیغام دوپہر سے ذرا پہلے ملا تھا، جس کا مطلب تھا کہ پیغام دینے والا کوئی اور تھا، اور اس نے حامد کے لہجے کی بڑی عمدہ نقل کی تھی۔ اسے دھوکے سے یہاں بلایا گیا تھا۔ وہ نوری خالد یا اس کا کوئی ساتھی ہو سکتا تھا۔ وہ ٹرک کس طرف گیا تھا؟ شجاعت علی نے پوچھا۔ وہ ٹرک ان پہاڑیوں میں غائب ہو گیا تھا۔ میں اس کا پیچھا ضرور کرتا، لیکن تمہارا موبائل فون کہاں ہے؟ شجاعت علی نے پوچھا۔ کار میں، حامد حسن نے جواب دیا۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، مجھے قتل کر دو پلیز، اس اذیت سے مجھے نجات دلا دو۔ حامد حسن کی آواز اب بہت کمزور ہو گئی تھی۔ میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا، تم بہت جلد۔ نہیں پلیز نہیں، حامد حسن کہہ رہا، مجھے مت ہلانا۔ شجاعت علی ایک دم سیدھا ہو گیا۔ سڑک کی طرف سے کسی ٹرک کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تم کراچی واپس چلے جاؤ، حامد حسن کے ہونٹوں سے سرسراہٹ سے نکلی۔ نوری خالد پر نگاہ رکھو۔ میرا تو خیال تھا کہ شجاعت کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ بہرحال نوری خالد مجھ سے بچ نہیں سکے گا، لیکن مجھے حیرت ہے کہ ہوب چوکی یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ اسلحے سے لدا ہوا ٹرک وہاں سے کیسے نکل گیا؟ کالی بھیڑیں، حامد حسن کے منہ سے بہت ہلکی سی آواز نکلی۔ میں تمہیں اس طرح نہیں مرنے دوں گا حامد، شجاعت علی بولا۔ پلیز شجاعت، حامد حسن کی آواز کچھ اور کمزور پڑ گئی۔ مجھے مت ہلانا، مجھے یہی رہنے دو، میں چند گھڑیوں کا مہمان ہوں،
سارا کو میرا سلام کہنا، لیکن اسے یہ مت بتانا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یک حامد حسن کی آواز بند ہو گئی، اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی، وہ ختم ہو گیا تھا۔ شجاعت علی کو حامد حسن کی موت کا بہت دکھ ہوا تھا۔ حامد اور اس کا ساتھ صرف 2 سال کا تھا، لیکن اس مختصر سے عرصے میں وہ ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے تھے، ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھنے لگے تھے۔ وہ دونوں پورے شہر میں خطرناک پولیس افسران کی جوڑی کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ اس مختصر سے عرصے میں انہوں نے شہر کے چند بدنام اور نامی گرامی مجرموں کو پکڑ کر سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن پر دوسرے پولیس آفیسر ہاتھ ڈالتے ہوئے گھبراتے تھے۔ ان کے ہاتھ بہت لمبے تھے، بڑے بڑے بااثر لوگوں کی پشت پناہی حاصل تھی، لیکن شجاعت علی اور حامد حسن نے یہ طے کر رکھا تھا کہ جس حد تک بھی ممکن ہو سکا وہ معاشرے کو ایسے لوگوں سے پاک کر دیں گے جنہوں نے پرامن، معصوم اور بے گناہ شہریوں کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ بااثر لوگوں کی دھونس دھمکیوں کے باوجود وہ اپنے کام میں مصروف رہے۔ بعض پولیس افسروں کی طرف سے ان پر دباؤ بھی تھا کہ وہ اپنی حد سے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ بعض دیانتدار اعلیٰ پولیس افسران ایسے بھی تھے جو ان کی کارکردگی سے خوش تھے۔ ویسے ہی دیانتدار افسروں کی آشیرواد پر جرائم پیشہ افراد کی سرگرمیوں کا قلعہ کما کرنے میں مصروف تھے۔ شجاعت علی ایک ASI کی حیثیت سے پولیس میں بھرتی ہوا تھا۔ وہ یہ عزم لے کر اس محکمے میں آیا تھا کہ سب سے پہلے موت کے ان سوداگروں کا خاتمہ کرے گا جو نوجوان نسل کے خون میں منشیات کا زہر پھیلا رہے ہیں۔ اس محکمے میں آنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کا اپنا ایک دوست ہیروئن کا شکار ہو کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ اس کا ایک دوست ہی کیا، اس ملک کے سینکڑوں معصوم نوجوان موت کے ان سوداگروں کی ہوس کی بھینٹ چڑھ گئے تھے۔ کتنے گھر اجاڑے تھے ان موت کے سوداگروں نے، لیکن پولیس میں آنے کے بعد شجاعت علی کو جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں۔ اسے قدم قدم پر رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ پولیس میں کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو موت کے ان سوداگروں کی سرپرستی کر رہے تھے۔ اسے بہت جلد یہ معلوم ہو گیا کہ منشیات کے ان سوداگروں کو صرف پولیس ہی کے بعض بددیانت اہلکاروں کی سرپرستی حاصل نہیں تھی، بلکہ بعض بااثر لوگ بھی ان کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ موت کے ان سوداگروں کی رسائی اسمبلیوں تک تھی۔ ان پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں تھا، لیکن یہ ASI شجاعت علی کی خوش قسمتی تھی کہ اسے بعض ذمہ دار اور دیانتدار پولیس افسروں کی حمایت حاصل ہو گئی تھی جو صدقے دل سے ان گناؤنے جرائم کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے اور معاشرے کو ایسے لوگوں سے پاک کرنا چاہتے تھے۔ پولیس میں آنے کے چند ماہ بعد اسے حامد حسن جیسا دوست مل گیا اور اسے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ حامد حسن اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا اور اس نے فارن سروس کا امتحان بھی پاس کیا تھا۔ اسے فارن سروس میں افسری پیش کی گئی تھی، لیکن اس نے پولیس میں ASI بھرتی ہونے کو ترجیح دی تھی، اور شجاعت علی کے لیے خوشی کی بات یہ تھی کہ حامد حسن بھی اس کی طرح جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف جنگ کا عزم لے کر اس محکمے میں آیا تھا۔ شجاعت علی نے کئی منشیات فروشوں، اسلحے کے چھوٹے موٹے سوداگروں، کار چوروں اور دیگر جرائم پیشہ افراد کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچایا تھا، اور اسے اکثر برے نتائج کی دھمکیاں بھی ملتی رہتی تھیں۔ پھر نوری خالد اس کی نظروں میں آ گیا۔ وہ اسلحہ اور منشیات کا بہت بڑا سوداگر تھا۔ وہ نہ صرف پورے شہر کو ہیروئن اور اسلحہ سپلائی کرتا تھا، بلکہ ہیروئن کی ایک بہت بڑی مقدار دوسرے ملکوں کو بھی اسمگل کرتا تھا۔ شجاعت علی اور حامد حسن اس کے تعاقب میں لگ گئے، خفیہ طور پر اس کے بارے میں تحقیق شروع کر دی۔ اس تحقیق سے بعض بڑی دلچسپ باتیں سامنے آئیں۔ نوری خالد گلشن اقبال کی ایک عالی شان بنگلے میں رہائش پذیر تھا۔ اسے شہر میں ایک معزز شہری کی حیثیت حاصل تھی۔ اس کے ہاں اکثر دعوتیں ہوتی رہتی تھیں جن میں شہر کے معززین کے علاوہ اعلیٰ پولیس افسران بھی شریک ہوتے تھے۔ یہ وہ پولیس افسران تھے جو اس غیر قانونی دھندے میں اسے تحفظ فراہم کرتے تھے۔ بڑے پیمانے پر ہونے والی بعض سرکاری دعوتوں میں بھی نوری خالد کو مدعو کیا جاتا۔ اس سے شجاعت علی کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ نوری خالد کے ہاتھ بہت لمبے تھے اور اس پر ہاتھ ڈالنا کچھ آسان نہیں تھا، لیکن شجاعت علی اور حامد حسن نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اسے چھوڑیں گے نہیں، اور پھر شجاعت علی کو جلد ہی نوری خالد پر ہاتھ ڈالنے کا موقع مل گیا۔ اس رات 1:30 بجے اسے اطلاع ملی کہ ایک مشکوک کار نوری خالد کے بنگلے سے نکلی ہے، جس میں ڈرائیور کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا۔ حامد حسن اس وقت تھانے کے SHO کے ساتھ علاقے کے ایک بنگلے میں پڑنے والے ڈاکے کی تفتیش کے سلسلے میں گیا ہوا تھا۔ شجاعت علی نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا اور چند کانسٹیبلوں کو لے کر گاڑی پر روانہ ہو گیا۔ شجاعت علی نے موتی محل کے پل پر نوری خالد کے بنگلے سے نکلنے والی کار کو جا لیا۔ کار کو رکنے کا اشارہ کیا تو پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی نے خود کار رائفل سے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی۔ ایک کانسٹیبل زخمی ہو گیا
کار کی رفتار تیز ہو گئی، لیکن پولیس وین کے ڈرائیور نے عقل مندی کا مظاہرہ کر کے بڑی پھرتی سے وین کو آگے لا کر کار کا راستہ روک لیا۔ کار پل کے جنگلے سے ٹکرا کر رک گئی۔ کار کے ڈرائیور نے کار سے نکل کر پل کے جنگلے سے 30-35 فٹ نیچے گندے نالے میں چھلانگ لگا دی، مگر کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی نے مقابلہ جاری رکھا۔ لیکن پولیس کی جوابی فائرنگ سے نہ صرف اس کی رائفل خاموش ہو گئی، بلکہ وہ بھی زخمی ہو کر سیٹ پر ڈھیر ہو گیا۔ کار کی تلاشی لینے پر سیٹوں کے نیچے سے 5 کلاشنکوف رائفلیں، کئی میگزین اور 20 کلو ہیروئن برآمد ہوئی تھی۔ زخمی ملزم کو حراست میں لے لیا گیا۔ شجاعت کے اس کارنامے پر اسے فوری طور پر سب انسپکٹر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی اسے ٹیلی فون پر برے نتائج کی دھمکیاں بھی ملنے لگی۔ نوری خالد اپنے تعلقات کی بنا پر اس کیس سے صاف بچ نکلا تھا، مگر شجاعت علی نے طے کر لیا تھا کہ اسے سلاخوں کے پیچھے پہنچا کر ہی دم لے گا۔ اس نے نوری خالد کی نگرانی جاری رکھی، اور پھر 2 دن پہلے اسے اطلاع ملی کہ اسلحے سے بھرا ہوا ایک ٹرک کراچی کی طرف آ رہا ہے، اور اسلحے کا یہ ٹرک نوری خالد کی ملکیت ہے۔ جو خفیہ اطلاع ملتے ہی سب انسپکٹر شجاعت علی اور حامد حسن نے منصوبہ بندی شروع کر دی۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ اس ٹرک کی نگرانی کر کے نوری خالد کے اس خفیہ ٹھکانے کا پتہ چلایا جائے جہاں یہ اسلحہ چھپایا جاتا ہے، اور بعد میں اس خفیہ اڈے پر باقاعدہ ریڈ کیا جائے۔ ٹرک کی نگرانی کی ذمہ داری حامد حسن نے اپنے ذمہ لی تھی، اور اس طرح اس کا جو انجام ہوا تھا اسے دیکھ کر شجاعت علی کانپ اٹھا تھا۔ اس نے حامد حسن کی کار میں سے اس کی جیکٹ، اس کے نیچے رکھا ہوا موبائل فون اور گاڑی کے کاغذات وغیرہ اٹھائے، اور اپنی کار کی طرف جانے کے لیے بلندی کی طرف جانے والے راستے پر چلنے لگا۔ سورج اگرچہ مغرب کی طرف جھک رہا تھا، مگر دھوپ میں ابھی تک پہلے جیسی حدت تھی۔ چٹانیں تپ رہی تھیں، ہوا بند ہو گئی تھی، جس سے گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ شجاعت نے مڑ کر حامد حسن کی لاش کی طرف دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اوپر پہنچ گیا۔ گرمی اور چڑھائی کے باعث اس کا سانس پھول گیا تھا۔ گردن سے بہنے والے پسینے کی دھاریں اس کے پورے جسم پر رینگ رہی تھیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریوالور پتلون کی بیلٹ میں اڑس لیا، اور وہ 2 قدم مزید آگے بڑھتے ہی ٹھٹک گیا۔ اسے اپنی ٹویوٹا کار کی چھت نظر آ رہی تھی، لیکن اس کے چونکنے کی وجہ وہ گاڑی تھی جو اس کی ٹویوٹا کے پیچھے کھڑی تھی۔ اسے یاد آ گیا کہ جب وہ نشیب میں تھا تو اس نے کسی گاڑی کی آواز سنی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر بے حس و حرکت اور خاموش کھڑا کسی قسم کی آواز سننے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد اسے ایک مردانہ آواز سنائی دی، پھر دوسری مردانہ آواز، اور اس کے فوراً ہی بعد ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ اسے کسی غیر معمولی بات کا احساس نہیں ہوا۔ ممکن ہے یہ لوگ اس کی ٹویوٹا کار کو دیکھ کر اس طرف آ گئے ہوں۔ انہوں نے سوچا ہوگا شاید ٹویوٹا والے کو کسی مدد کی ضرورت ہوگی۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، لیکن وہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ جس جگہ وہ کھڑا تھا وہاں ایک لمبی سی چٹانی کالونی سی بنی ہوئی تھی۔ تقریباً 50 گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک طویل چکر کاٹتے ہوئے وہ ان دونوں گاڑیوں کے پیچھے پہنچ گیا۔ دوسری گاڑی واکس ویگن تھی۔ اس گاڑی کی حالت دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا جیسے وہ لوگ اسے کسی کباڑ خانے سے اٹھا کر لائے ہوں۔ رنگ جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا اور ریت کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ نمبر پلیٹ کراچی ہی کی تھی، لیکن لگتا تھا جیسے یہ گاڑی طویل فاصلہ طے کر کے آئی ہو۔ وہ ایک جوان لڑکی اور 2 آدمی تھے۔ ان کے پاس کسی قسم کا اسلحہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور وہ بظاہر بے ضرر لگتے تھے۔ وہ تینوں باتیں کرتے اور ہنستے ہوئے بڑی گرم جوشی سے اس کی ٹویوٹا کی تلاشی لے رہے تھے۔ ان تینوں میں سے کسی نے ابھی تک کسی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے پیٹرول کا فاضل جیری کین، پانی کی بوتل اور دیگر سامان ٹویوٹا سے نکال کر اپنی وین میں منتقل کر لیا تھا۔ وہ اس کی موجودگی سے بے خبر اپنے کام میں مصروف رہے۔ وہ آپس میں باتیں بھی کرتے جا رہے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی سگریٹ بھی پی رہا تھا، لیکن فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے سگریٹ کی بو اس تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ ان میں سے بھاری بھرکم آدمی ٹویوٹا کے ڈیش بورڈ والے خانے سے اس کا موبائل ٹیلی فون نکال کر جیسے ہی مڑا اس نے شجاعت علی کو دیکھ لیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ یہ وہ دیکھو کون ہے؟ اس نے اپنے ساتھیوں کو متوجہ کیا۔ وہ مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ رنگے ہاتھوں چوری پکڑے جانے پر ان کے چہروں پر ندامت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ انہیں شاید اس بات کا افسوس بھی تھا کہ لوٹ کا مال ان سے واپس لے لیا جائے گا۔ لمبے قد والا جو چہرے سے زیادہ خطرناک لگتا تھا، دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے پتلون کی بیلٹ میں پھنسائے کھڑا تھا۔ وہ سب ننگے پیر تھے، گرد میں اٹے اور بکھرے ہوئے بال، میلے کپڑے۔ لگتا تھا جیسے بہت عرصے سے نہ تو وہ خود پانی کے قریب گئے ہیں اور نہ ہی کبھی کپڑے دھونے کی زحمت کی ہے۔ وہ لڑکی دبلی پتلی اور لمبے قد کی مالک تھی۔ سیاہ لمبے بال اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اپنے دونوں ساتھیوں سے کسی حد تک بہتر نظر آ رہی تھی۔
وہ شجاعت علی کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ موٹے آدمی کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ کار سے نکالا ہوا موبائل ٹیلی فون ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ لمبے قد والا بھی پتلون کی بیلٹ میں ہاتھوں کے انگوٹھے پھنسائے خاموش کھڑا تھا۔ شجاعت علی کی رینگتی ہوئی نظریں ان کے پیروں پر پہنچ گئیں۔ ان کے پیر بے حد گندے تھے اور وہ انگوٹھوں سے ریت کو رید رہا تھا۔ لو، اس کار کا مالک بھی پہنچ گیا۔ لڑکی نے لب کشائی کی۔ اب یہ کھیل ختم ہی سمجھو۔ وہ بے حد غصے میں نظر آ رہا ہے۔ اے مسٹر، وہ شجاعت علی کی طرف متوجہ ہو گئی، تمہاری کار یہاں لاوارث کھڑی تھی۔ ہم یہ سمجھے کہ کار میں کسی خرابی کی وجہ سے تم اسے یہاں چھوڑ کر کسی ٹرک وغیرہ پر کہیں چلے گئے ہو۔ میں ذرا نشیب میں گیا تھا، شجاعت علی نے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، اور تم لوگوں نے مال غنیمت سمجھ کر کار کو لوٹنا شروع کر دیا۔ ہمیں افسوس ہے۔ لڑکی کے لہجے میں ندامت تھی۔ شجاعت علی لمبے قد والے آدمی کی طرف دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں میں برہمی کے آثار نمایاں طور پر نظر آ رہے تھے۔ اسے لڑکی کا اظہار ندامت پسند نہیں آیا تھا۔ بکواس بند کرو شبینہ، اس نے لڑکی کو ڈانٹ دیا۔ پھر شجاعت علی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم کون ہو مسٹر؟ میں، شجاعت نے ایک لمحہ رک کر جواب دیا، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ اس نے یہ بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ وہ ایک پولیس آفیسر ہے۔ ہم سمجھے تھے کہ اس ویرانے میں کار کا کوئی وارث موجود نہیں ہے، لمبے قد والا بولا۔ وارث اب پہنچ گیا ہے، اس لیے یہ تمام چیزیں دوبارہ کار میں رکھ دو، شجاعت علی نے کہا۔ اس کے لہجے میں کسی قدر سختی تھی۔ بالکل، ہم یہ ساری چیزیں ابھی کار میں رکھ دیتے ہیں۔ عامر، یہ تو بہت سخت گیر قسم کا آدمی لگتا ہے، لڑکی نے کہا جس کا نام شبینہ تھا۔ عامر اس لمبے قد والے کا نام تھا جو چہرے سے زیادہ خطرناک لگتا تھا۔ موٹے آدمی نے پانی کی بوتل اور پیٹرول کا جاری کین پچھلی سیٹ پر اس طرح پھینک دیا جیسے وہ کوئی معمولی سا کھلونا ہو۔ لڑکی نے بھی کندھے اچکا دیے اور اپنی گاڑی سے شجاعت علی کی چیزیں اٹھا کر اس کی کار میں پھینکنے لگی، جبکہ عامر نام کا دراز قامت آدمی ریت میں پیروں کے انگوٹھے گاڑے اپنی جگہ پر خاموش کھڑا شجاعت علی کو گھورتا رہا۔ وہاں نیچے کیا ہے؟ بالآخر اس نے نشیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ نشیب میں صدیوں پرانی کسی چھوٹی سی بستی کے کھنڈرات ہیں۔ کیا عامر تمہارا پورا نام ہے؟ شجاعت علی نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ شہباز عامر، اس شخص نے مختصر سا جواب دیا۔ کچھ کرنا چاہتے ہو؟ میرا مطلب ہے کوئی ہنگامہ؟ شجاعت علی کی نظریں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ اس شخص نے شجاعت علی کی بیلٹ میں اڑسے ہوئے ریوالوروں کی طرف دیکھا، پھر اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ نہیں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، عامر نے جواب دیا۔ گڈ، شجاعت علی مسکرا دیا۔ وہ گہری نظروں سے باری باری ان کی طرف دیکھنے لگا۔ ان تینوں کے بارے میں شجاعت علی کا خیال تھا کہ ان کا تعلق کھاتے پیتے گھرانوں سے ہوگا۔ ہو سکتا ہے انہوں نے اعلیٰ تعلیمی ڈگریاں بھی حاصل کی ہوں، لیکن بڑے گھرانوں میں عام طور پر اولاد کو مادر پدر آزادی حاصل ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ لوگ کسی قسم کے نشے کے بھی عادی ہوں اور نشے کی تلاش میں کہیں جا رہے ہوں۔ وہ لڑکی بھی چہرے سے اتنی معصوم نہیں لگتی تھی۔ شجاعت علی کو یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ شہباز عامر ہی ان کا لیڈر تھا۔ اس کے باری بھرکم ساتھی نے سگریٹ نیچے پھینک کر اسے پیر سے مسل دیا اور ناک کھجانے لگا۔ شبینہ بھی اب مسکراتی ہوئی عامر کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے نیلی جینز اور ڈھیلی ڈھالی سی چمکدار شرٹ پہن رکھی تھی۔ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آ رہے ہو؟ شجاعت علی نے پوچھا۔ کراچی کے رہنے والے ہیں، گڈانی گئے تھے پکنک منانے کے لیے۔ ہمارا پروگرام تو وہاں رات گزارنے کا تھا، مگر یہ شبینہ گھبرا گئی اور ہمیں واپس آنا پڑا۔ دراصل یہ شبینہ عامر کی اس دھمکی سے ڈر گئی کہ وہ اسے مچھیروں کے حوالے کر دے گا۔ تم کون ہو؟ شجاعت علی نے پوچھا۔ میرا نام گلفراز ہے، موٹے نے جواب دیا۔ اور تم نے اپنا تعارف نہیں کرایا اجنبی؟ شبینہ نے شجاعت کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں، شجاعت علی مسکرایا، میں ایک پولیس آفیسر ہوں۔ جیسے ہی شجاعت علی کا جملہ مکمل ہوا، شہباز عامر نے اچانک ہی اس کے منہ پر زوردار گھونسا مارا اور فوراً ہی اس کے دوسرے ہاتھ سے اس کے بیلٹ میں اڑسا ہوا ریوالور کھینچ لیا۔ شجاعت علی پشت کے بل زمین پر پڑا ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سب انسپکٹر شجاعت علی، شہباز عامر اس پر ریوالور تانتے ہوئے گرایا۔ اٹھ کر خاموشی سے نشیب میں ان کھنڈرات میں چلو جہاں تمہارے ساتھی کی لاش پڑی ہے۔ اٹھو۔ اس نے آگے بڑھ کر شجاعت علی کو ایک زوردار ٹھوکر ماری۔ شجاعت علی خونخوار نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا، مگر اس کے حکم کی تعمیل کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔